بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3359، سورۃ الدخان۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا عبد الملک بن ابراہیم الجدی حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن منصور سمع ابا الضحى يحدث عن مسروق قال جاء رجل الى عبد الله فقال ان قاصا يقص يقول انه يخرج من الارض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام قال فغضب وكان متكئا فجلس ثم قال وإذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به قال منصور فليخبر به وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة فأحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة وقال أحدهما العظام قال وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان قال فأتاه أبو سفيان فقال إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال فهذا لقومه يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال منصور هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب فهل يكشف عذاب الآخرة قال مضى البطشة واللزام والدخان وقال أحدهما القمر وقال الآخر الروم قال أبو عيسى اللزام يوم بدر هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ تابعی ہیں۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور کہا ایک قصہ گو، ایک قصہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ زمین سے دھواں نکلے گا، وہ کافروں کے کانوں پر اثر انداز ہوگا اور مومن کو اس سے زکام سی حالت ہو جائے گی، مومن کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچے گی، بس ایسے ہی ہوگا جیسے کسی کو زکام ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ یہ سن کر حضرت عبداللہ غصے میں آ گئے اور پہلے کسی چیز سے ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اب اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور غضبناک ہو گئے اور فرمایا اگر تم میں سے کسی ایک سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے تو ضرور بتائے۔ اگر کسی سے کچھ پوچھا جائے اور اس کو اس تعلق سے علم ہو، اس سلسلے میں وہ جانکاری رکھتا ہے تو اس کو بتانا چاہیے، اور اگر ایسی بات کا سوال ہو جس کا اسے علم نہ ہو، جس کو اس کے معلومات نہ ہو، تو یہ کہہ دے کہ اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ انسان کے علم میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو وہ یہ کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بھی علم ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہنا یہ خود بھی ایک علم ہے۔ جس شخص کو جس چیز کے بارے میں معلوم ہو وہ بتانا چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو اپنی بے عزتی کے ڈر سے یا لوگ کیا کہیں گے کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، فلاں ہوں، لیکن مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم، یہ سمجھ کر غلط بات بتانے سے بہتر یہ ہے کہ یہ کہہ دے کہ مجھے اس سلسلے میں معلومات نہیں ہیں، یہ کسر شان نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی بے عزتی نہیں ہے۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس سلسلے میں یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ خود بھی ایک علم ہے۔ معلوم نہیں ہے، غلط بتا رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں غلط بتانے سے، غلط مسئلہ سمجھانے سے، غلط حکم بتانے سے جب وہ شخص عمل کرے گا تو اس کا وبال بھی، اس کا گناہ بھی اس کو بتانے والے پر ہوگا۔ تو بہرحال جس چیز کے بارے میں معلومات نہ ہو سلسلے میں مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ کہنا بھی ایک طرح کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور میں تکلف و بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، میں تکلف کرنے والوں میں سے یا دکھاوا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جس بات کا مجھے علم ہے میں بتا دیتا ہوں، اور جس بات کا مجھے علم نہیں ہے میں اس کے بارے میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ وحی کے ذریعے مجھے مطلع کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان واضح دھواں لائے گا، اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قصہ بیان کرنے والے نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو دیکھا کہ وہ نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب دعوت پیش کر رہے ہیں، دین کی وحدانیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور قریش ہے کہ ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 7 سالہ قحط کی طرح ان پر بھی 1 سال قحط بھیج کر میری مدد فرما۔
یہ ناز و نعمت میں ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحالی کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح 7 سال زبردست قحط پڑا تھا ایسے ہی 1 سال ان کو قحط میں مبتلا کر اور میری مدد فرما۔ چنانچہ لوگ اس قدر خشک سالی میں قحط میں مبتلا ہو گئے کہ چمڑے اور مردار تک کھانے لگے۔ کھانے کو کچھ نہیں ملا تو چمڑے اور مردار بھی ملا تو اس پر گزارا کرنے لگے، اس کو کھانے لگے۔ راوی فرماتے ہیں ایک ہڈیاں بھی کھانے لگے، ہڈیاں جو پھینک دینے کی چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ملا تو بھوک مٹانے کے لیے چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اور زمین سے دھوئیں کی مثل کچھ نکلنے لگا۔ تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہونے جا رہی ہے، اس لیے آپ ان کے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مصیبت کو دور کرے۔ یہ بھی ایک قسم کا وسیلہ ہے، براہ راست بھی رجوع ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، قوم کی یہ حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کر کے قوم کو ہلاکت سے بچا لیجئے، ان کو اس مصیبت سے نکال لیجئے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان کھلا دھواں، ظاہر دھواں لائے گا، یغشی الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دیں گے، اس قدر وہ گہرا دھواں ہوگا، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اب آگے کی بھی آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اس وقت لوگ عرض کریں گے کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے پروردگار آپ ہم سے عذاب کو ہٹا دیجئے، ہم ایمان لائیں گے، اس مصیبت سے اگر آپ ہم کو نکالیے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ پھر جب مصیبت چلے جاتی ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا، ان کی عادت ہی تھی یہ، مصیبت جب آتی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتے، اور مصیبت چلے جاتی تو ایسے ہو جاتے جیسے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہی نہیں۔ تو بہرحال اس آیت کا پس منظر یہ ہے، منصور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی کے مطابق ہے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بطشہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، بڑی سخت گرفت جس دن ہم ان کی کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بطشہ لزام اور دخان گزر چکے ہیں، یعنی دھواں بھی نکل چکا ہے، اور جنگ بدر کے دن ان کی حالت بھی کفار مکہ کی بری ہو گئی تھی، شکست سے دوچار ہوئے، شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک نے کہا چاند کا شق ہونا، 2 ٹکڑے ہونا، اور دوسرے نے کہا روم کی فتح، یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ یعنی روم کو، چونکہ رومی اہل کتاب تھے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور ایک نبی کو مانتے تھے، آسمانی کتاب پر بھی ان کا ایمان تھا، اسی لیے مسلمان چاہتے تھے کہ فارس کے مقابلے میں رومیوں کو فتح و نصرت حاصل ہو، کیونکہ رومی دین کے اعتبار سے، توحید کے پیغام کے اعتبار سے مسلمانوں کے قریب تر تھے، جبکہ فارس بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، مشرک تھے، اسی لیے مشرکین چاہتے تھے کہ فارس کو غلبہ حاصل ہو اور فارس کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کی مدد سے رومیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو رومیوں کی فتح کا بھی ذکر ہو چکا ہے، یعنی رومیوں کو فتح حاصل ہو چکی ہے، اور چاند بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے مبارک سے 2 ٹکڑے ہو چکا۔ یہ 2 اہم بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ لزام کا، یعنی کفار مکہ کے خلاف جو جنگ بدر ہوئی، اس میں کفار مکہ کو شکست ہوئی، یہ بھی ہو چکی ہے۔ البتہ قیامت کے دن ایک دھواں آئے گا، وہ ایک واقعہ باقی ہے قیامت کے من جملہ نشانیوں میں، کہ وہ بھی ایک نشانی ہے۔ حدیث نمبر 3390، حدثنا الحسین بن حریث حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عبیدۃ عن یزید بن ابان عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن الا وله بابان، باب یصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فاذا مات بقيا عليه فذلك قوله فما بقت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين۔ هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، وموسى بن عبیدۃ ويزيد بن ابان الرقاشی یضعفان فی الحدیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مومن کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اعمال اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن انتقال کر جاتا ہے تو وہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں یہی مذکور ہے کہ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، یعنی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، ان کے مرنے پر آسمان اور زمین نے ان پر آنسو نہیں بہائے، نہیں روئے،
اور نہ ہی ان کا انتظار کیا جاتا تھا۔ یعنی ان لوگوں کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ البتہ جو مومن ہوتا ہے تو مومن کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اس کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کی روزی زمین پر اترتی ہے۔ جب مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں کہ اب اس کا عمل یہاں سے اب چڑھنا بند ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کی روزی اترنے کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا۔ اسی لیے جو مومن متقی پرہیزگار ہوتا ہے اس پر وہ دروازے روتے ہیں۔ البتہ جو کافر ہوتا ہے تو کافر چونکہ لائق احترام نہیں ہوتا، کسی چیز کے قابل نہیں ہوتا، اسی لیے آسمان اور زمین بھی اس پر نہیں روتے، آنسو نہیں بہاتے۔ حدیث نمبر 3391 سورۃ الاحقاف۔ حدثنا علی بن سعید الکندی حدثنا ابو محیات عن عبد الملک بن عمیر عن اخی عبداللہ بن سلام قال لما اريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك قال جئت في نصرتك قال اخرج الى الناس فاطردهم عني فانك خارج خير لي منك داخل قال فخرج عبد الله بن سلام الى الناس فقال ايها الناس انه كان اسمي في الجاهليه فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله نزلت في وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ونزلت في كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ان لله سيفا مغمودا عنكم وان الملائكه قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل ان تقتلوه فوالله ان قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد الى يوم القيامة قال فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان هذا حديث غريب وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بھتیجے سے روایت ہے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ارادہ کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک محاذ قائم ہوا اور لوگ دشمن آپ کی شہادت کے درپے ہو گئے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا ہے، کیوں آئے آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا میری مدد کے لیے آئے ہیں تو باہر جا کر لوگوں کو مجھ سے دور کیجئے، جو لوگ میرا گھیراؤ کر لیے ہیں، محاصرہ کر لیے ہیں، مجھے باہر نکلنے سے روک دیے ہیں، ان لوگوں کو مجھ سے دور کیجئے، ہٹائیے یہاں سے جو میرے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کا باہر جانا میرے لیے آپ کے اندر رہنے سے بہتر ہے۔ آپ اندر رہ کر میری مدد نہیں کر سکتے، جو لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میرا خون بہانے کے درپے ہیں، اگر آپ میری مدد کرنا ہی چاہتے ہیں تو باہر جا کر آپ ان کو ہٹائیے، یہاں سے بھگائیے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن سلام باہر لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو، جاہلیت میں میرا نام تھا، یعنی میرا نام ایک الگ تھا جاہلیت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے میں یہودی تھا، میرا نام ایک الگ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھا۔ میں جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بھی بدل دیا۔ میرے حق میں قرآن پاک کی کئی آیتیں نازل ہوئی۔ میرے فضائل اور خوبیاں یہ ہے کہ قرآن مجید میں میرے متعلق کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ آیت بھی میرے متعلق ہی نازل ہوئی۔ وہ شہید شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، کس پر؟ علی مثلی، اس کے مثل پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت کا تسلسل پورا یہ ہے، قل آپ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، یعنی میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، انہوں نے دین کی دعوت پہنچائی، توحید کا پیغام دیا ہے، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ تو اسی ضمن میں پھر یہ آگے فرماتے ہیں کہ اس چیز پر بنی اسرائیل کے گواہ بھی گواہ ہیں اس کے مثل پر، پس وہ ایمان لائے۔ میں نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا اور اپنی حقانیت پر دلائل پیش کیے تو انہوں نے ان دلائل کو قبول کر کے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، اور تم لوگ مکر گئے، پھر گئے، تکبر میں آ کے، غرور میں آ کے ایمان قبول نہیں کیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو، حد سے آگے بڑھنے والی قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ یہ آیت بھی میرے بارے میں نازل ہوئی، وہاں پر شاہد من بنی اسرائیل سے مراد عبداللہ بن سلام ہے۔ عبداللہ بن سلام نے بھی گواہی دی۔ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو ان کے مذہب کے خلاف جاتا وہ اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی چونکہ یہودیوں کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا علم نہیں تھا،
حضور نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے آدمی ہیں؟ یہودیوں کے زبردست عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ یہودیوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور ان کے والد بھی سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اور وہ سب سے بہترین ہیں ہم میں، اور ان کے والد بھی سب سے بہترین ہیں، یعنی ہوا اعلمنا وابن اعلمنا، ہوا خیرنا وابن خیرنا۔ تو جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگو سنی، باہر نکل کر آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو فوراً وہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیے، یہ ہم میں سب سے بدترین ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو یہودیوں کا یہ مزاج تھا۔ تو بہرحال عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بھی بے شمار فضائل ہیں، من جملہ ان میں کہ یہ ایک آیت بھی آپ کی شان میں نازل ہوئی، آپ فرماتے ہیں، اور یہ آیت بھی میرے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہ کے اعتبار سے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ شخص بھی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جو یہودی عالم ہیں وہ عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو چکے تھے، تو جن کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی تورات کا علم رکھتے تھے۔ اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے اپنے فضائل بیان کیے، اس کے بعد لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کی تاکہ لوگ مان جائیں۔ فضائل کو قبول کرنے کے بعد ظاہر بات ہے ان کی شخصیت کو تسلیم کرنے کے بعد ان کے پیام کو بھی تسلیم کریں گے۔ اس امید سے آپ نے اپنے فضائل اور کمالات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ کی ایک تلوار ہے جو تم سے میان میں ہے، ایک تلوار ہے جو میان میں رکھی ہوئی ہے، تم چاہتے ہو کہ اس کو میان سے باہر نکال دو اور قتل و غارت گری کا ماحول پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تلوار تم سے پوشیدہ میان میں ہے، اور فرشتے تمہارے شہر میں تمہارے پڑوسی ہیں۔ یہ مقدس شہر مدینہ منورہ فرشتوں کی آماج گاہ ہے، یہاں پر فرشتے اترتے ہیں دن رات۔ تو ایک ایسے شہر میں تم ہو جس میں تمہارے نبی تشریف لائے، بس اس شخص کو شہید کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ یہ ایک ایسے شخص ہیں، میں تم کو ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تم ان کو قتل نہ کرنا، شہید نہ کرنا۔ کیوں؟ بس اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں شہید کر دیا تو تم اپنے پڑوسی فرشتوں کو دور کر دو گے۔ اگر تم ان کو شہید کر دو گے تو فرشتے جو تمہارے پڑوسی ہیں، تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ سب۔ راوی فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا اس یہودی کو بھی قتل کرو اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی، نعوذ باللہ من ذالک، رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے روکنے کے لیے لوگوں کو تلقین کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ان کو ڈرا رہے تھے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اس شخص کو قتل کرنے کے بارے میں بہت بڑا گناہ ہے، خون ناحق ہے یہ، اگر تلوار نیام سے نکل جائے گی، میان سے باہر نکل جائے گی تو پھر قیامت تک تلوار چلتے رہے گی، امت میں فتنوں کا بازار گرم ہوگا، اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کرو، فرشتے بھی پھر تمہارے پاس سے چلے جائیں گے۔ تو وہ جو شریر قسم کے لوگ تھے، بدماش، جن کی قسمت میں شقاوت اور بدبختی لکھی ہوئی تھی، انہوں نے نصیحت سن کر قبول کرنے کے بجائے نصیحت کرنے والے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے کا۔ بہرحال سورہ احقاف میں چونکہ ایک آیت ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور شان میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، اسی ضمن میں یہ واقعہ بھی آ گیا۔ حدیث نمبر 3392، حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصری حدثنا محمد بن ربیعہ عن ابن جریج عن عطاء عن عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا راى مخیلة اقبل وادبر فاذا مطرت سری عنه قالت فقلت له فقال وما ادري لعله كما قال الله تعالى فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا هذا حدیث حسن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھتے تو آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے، اور جب بارش برسنے لگتی تو یہ کیفیت اضطراب، بے چینی کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، میں نے اس کے تعلق سے آپ سے پوچھا تو فرمایا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پائی جاتی تھی، لیکن جب بارش ہوتی تو وہ بے چینی کی کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ آخر کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بادل ایسا ہی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوم عاد کے بارے میں کہ بادل دیکھ کر بولے کہ اب بارش ہوگی۔ فلما رأوہ عارضا، پس جب انہوں نے بادل کو دیکھا ان کی وادیوں کا رخ کرتے ہوئے تو کہا کہ ھذا عارض ممطرنا، اب بارش ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ بارش والا بادل نہیں ہے، بلکہ تم جس چیز کی جلدی مچا رہے تھے، جو چیز جلد ہونا بلکہ طلب کر رہے تھے، یہ وہی ہے، یعنی عذاب کی شکل میں بادل
آ رہا ہے، یہ بارش برسانے والا نہیں ہے بلکہ تم کو تباہ و تاراج کرنے والا بادل ہے۔ تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں ایک بادل آیا، ہم سمجھ رہے ہیں بادل چھائے ہوئے دیکھ کر کے بارش ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو تباہ و تاراج کر دے اور عذاب نازل کر دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ امت کو کبھی بھی بالکل مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو قوم نقصان اٹھانے والی رہتی ہے وہی غافل اور خواب غفلت میں پڑی ہوئی رہتی ہے۔ مومن تو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے، بالکل بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور بالکل پرامن بھی نہیں ہونا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بس ہم ایمان لا لیے اب ہمارے لیے جنت یقینی ہے، یا بالکل اداس اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے اعمال کرنے کے باوجود ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ ایمان نام ہے خوف اور رجا کے درمیان، اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ہے۔ بالکل بے خوف بھی نہیں ہو جانا ہے اور بالکل مطمئن بھی نہیں ہو جانا ہے کہ بھائی جنت میں ہم جائیں گے ضرور، ہم کو عمل کی کیا ضرورت ہے، یہ ایسا بالکل غلط ہے ایسا کہنا۔ تو اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس طرح کے اگر کوئی واقعات ہوں تو ایسے وقت میں مومن کو چوکنا رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، مصیبتوں کے وقت بھی اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں دور کر دیں۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں آتا ہے جب کوئی مصیبت آتی، کوئی گھبراہٹ کا معاملہ ہوتا تو حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3393 حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن داؤد عن شعبی عن علقمہ قال قلت لابن مسعود هل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن منکم احد هل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن منکم احد قال ما صحبه منا احد ولكن افتقدناه ذات لیلۃ وهو بمکہ فقلنا اغتیلا استطیر ما فعل به فبتنا بشر لیلۃ بات بها قوم حتى اذا اصبحنا وكان في وجه الصبح او كان في وجه الصبح اذا نحن به يجيء من قبل حراء قال فذكروا له الذي كانوا فيه قال فقال اتانا داعي الجن فاتيتهم فقرأت عليهم قال فانطلق فارانا آثارهم وآثار نيرانهم قال شعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا صحابہ کرام میں سے کوئی لیلۃ الجن یعنی جس شب جنوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ایمان لائے، اس شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تھے، صحابہ میں سے کوئی تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، لیکن ایک رات ہم نے آپ کو نہیں پایا، اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تھے، ہم نے کہا شاید آپ کو لوگ لے اڑے، معلوم نہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یعنی ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں تھے، تو ہم کو فکر ہو گئی اور ہم کو اندیشہ لاحق ہوا، ڈر ہونے لگا کہ معلوم نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا اور آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ چنانچہ ہم نے نہایت بری رات کاٹی، جس رات ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب اور مقدس جو ہستی ہے، اس ہستی کو ہم نے اپنے درمیان نہیں پایا، اس وجہ سے وہ ہماری سب سے نہایت بری رات تھی جو بڑی مشکل سے گزری۔ صبح کے وقت آپ اچانک غار حرا کی طرف سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے اپنی اضطرابی کیفیت، اپنی بے چینی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کا ایک قاصد میرے پاس آیا تھا، چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان پر قرآن کی تلاوت کیا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لے جا کر ان کے اور ان کی آنکھ کے نشانات دکھائے۔ شعبی فرماتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوراک کے متعلق دریافت کیا، یہ جن جزیرے میں رہائش پذیر تھے، جزیرے میں رہتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو تمہارے ہاتھ میں آتے ہی گوشت سے اس قدر بھر جائے گی جتنا اس پر پہلے بھی نہ تھا گوشت۔ مینگنیاں اور لید گوبر تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں
ان دونوں چیزوں کے سوا کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، یعنی استنجا کے وقت ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ہڈی اور مینگنی لید وغیرہ استعمال نہ کرو پاکی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، ان کی غذا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنوں کا قاصد حاضر ہوا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت انسانوں اور جنوں کے لیے تمام کے لیے ہے۔ جس طرح آپ انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح آپ کو جنوں کی طرف بھی مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ جنوں کے سامنے بھی آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، تو انہوں نے بھی قرآن کی تلاوت سننے کے بعد ایمان قبول کر لیا۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر تعلق تھا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر چاہتے تھے، کیسی آپ سے محبت کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ایک شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے، تو صحابہ کرام کے درمیان ایک بے چینی کی، اضطراب کی کیفیت تھی، اور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بری رات ہماری گزری جس شب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہیں پائے۔ وہ انتہائی بری رات تھی ہمارے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے ہم محروم رہے۔ پھر صبح ہوتے ہی فوراً غار حرا کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے، تو صحابہ کرام کی بے چینی کا صحابہ کرام نے اظہار کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جنوں کا ایک قاصد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آپ ان کے بعد تشریف لے گئے، قرآن کی تلاوت کیے، دین پیش کیا، تو انہوں نے دین کو قبول کر لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ لے جا کر ان کے قدموں کے نشان اور ان کی آنکھ کے نشانات بھی آپ نے بتائے، اور پھر ان کی خوراک کے متعلق جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جنوں کی خوراک غذا کیا ہے؟ وہ ہڈی جس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ ہڈی جنوں کی غذا ہے، ان کی خوراک ہے۔ جب وہ ان کے ہاتھ میں آئے گی تو پہلے سے زیادہ وہ گوشت سے بھر جائے گی، اس قدر خوب گوشت ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اس پر گوشت نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو یہ ہڈی اور مینگنیاں، لید وغیرہ، ہڈی تو یہ جنوں کی غذا ہے، مینگنیاں اور لید تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے، یعنی جنوں کے چوپایوں کا چارہ ہے۔ تو اس کو استنجا کے وقت ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ان چیزوں کا استعمال نہ کرو، ان کا لحاظ کرو، یہ ان کی چیزیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی قوم کے ساتھ خاص ہو تو ہم کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3394، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا عبد بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة هذا حديث حسن صحيح ويروى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة رواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آیت کریمہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ اپنی لغزش کے لیے اور مومنوں اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے منزہ پاک ہیں، کبائر سے، صغائر سے۔ یہ امت کے جمہور علماء کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب پھر مغفرت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ درجات میں بلندی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درجات کی بلندی طلب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ بلکہ ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود جب استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، تو امتیوں کو تو کس قدر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، آپ نے اس طرح کیا تاکہ امت
اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود جب استغفار کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کو استغفار کا کس طرح اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، یعنی آپ کی برکت سے، آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کفار پر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے اور ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ یعنی جب تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتا ہے، گناہ بشری تقاضے کے لحاظ سے اگر گناہ ہو جائے فوراً اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا رجوع ہونا، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، گریہ و زاری کرنا، عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا بہت پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، مغفرت کا مژدہ سنایا۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے، اس کے باوجود پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں عبادت میں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے جب مجھ پر اتنی نوازشیں فرمائی ہیں تو کیا میں اس کا شکر بجا نہ لاؤں؟ تو عبادت یہ اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لانے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال ہم کو استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3395 حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق حدثنا شیخ من اہل المدینہ عن العلاء بن عبد الرحمن نبی عن ابی ہریرہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیۃ یوما وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ قَالَ وَمَن يَسْتَبْدِلْ بِنَا قَالَ فَضَرَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منکب سلمان ثم قال هذا وقومه هذا حدیث غریب وفی اسنادہ مقال وقد روى عبد الله بن جعفر ايضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑ لو، اللہ کے احکام کو نہ مانو، میری دعوت قبول نہ کرو، تو یستبدل قوما غیرکم، تو وہ تمہارے بدلے ایک دوسری قوم کو لائے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ ان کے جیسے، ان کے مد مقابل کے نہیں ہو سکیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بدلے میں کون لوگ آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ اور ان کی قوم، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں کلام ہے، عبداللہ بن جعفر نے بھی یہ حدیث علاء بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے۔ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر آپ ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ اور ان کی قوم، یعنی فارس سے ایک شخص پیدا ہوگا جو علوم و فنون میں ماہر ہوگا اور ساری کائنات میں اس کا شہرہ ہوگا۔ محدثین، مفسرین اور بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں اس میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کے علم کے برابر نہیں پہنچ سکا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علوم اور فنون سے نوازا تھا۔ آپ نے قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں مسائل کا استنباط فرمایا، امت کے لیے ایک راہ ہموار فرمائی اور سہولت پیدا کی۔ آپ نے تمام احادیث شریفہ اور آثار کو، قرآن مجید کو سامنے رکھ کر 83,000 مسائل کا آپ نے استنباط فرمایا۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں 83,000 مسائل نکالے آپ نے، جن میں سے 38,000 عبادتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بقیہ معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس احادیث شریفہ کے صندوق ہیں، صندوقوں میں کتابیں ہیں جن سے میں نے استفادہ کیا ہے، اور وہ بھی میں نے پوری حدیثیں نہیں نکالی، بس جن احادیث پر عمل کرنا ہے، جن سے امت کو رہنمائی ملتی ہے، جو امت کے عمل کے لیے ہیں، انہی حدیثوں سے میں نے استفادہ کر کے 83,000 مسائل مستنبط کیے۔ حدیث نمبر 3396 حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر حدثنا عبداللہ بن جعفر بن نجیح عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال قال ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ من هؤلاء الذين ذکر اللہ
इन तवल्लैना उस्तुब्दिलू बिना सुम्मा ला यकूनु अमसालना क़ाल वकाना सलमान बिजंबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़िज़ सलमान वक़ाल हाज़ा व अस्हाबुहु वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ काना लिल्मु मनूतन बिसुरैया लतनावलहु रिजालुन मिन फ़ारिस व अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र इब्न नजीह हुवा वालिदु अली इब्न अल-मदीनी वक़द रवा अली इब्न हजर अन अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र अल-कसीरी व हद्दसना अली बिहाज़ल हदीस अन इस्माइल इब्न जाफ़र अन अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र इब्न नजीह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, चंद सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम मुँह फेर लेंगे तो हमारी जगह उनको लाया जाएगा और हमारे जैसे ना होंगे। रावी फरमाते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रान पर हाथ मारकर फरमाया, ये और उनके साथी उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर ईमान सुरैया सितारे के साथ मुअल्लक़ होता तो फ़ारिस के लोग उसे हासिल कर लेते। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन नजीह अली बिन मदीनी के वालिद हैं। बवासे अली बिन हजर अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कसीर से भी यह हदीस मरवी है। अली ने बवासे इस्माइल बिन जाफ़र अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन नजीह से यह हदीस रिवायत करते हुए हमसे बयान की। बहरहाल इस हदीस शरीफ में भी ये बात बताई जा रही है कि ईमान अगर एक रिवायत में है, इल्म अगर सुरैया सितारे के ऊपर भी हो, सुरैया जो इंतहाई बुलंदी पर होता है सितारा, अगर वहाँ भी हो तो फ़ारिस का एक शख्स ज़रूर उसको हासिल कर लेगा, पालेगा। इस हदीस की तशरीह में शारिहीन हदीस फरमाते हैं कि इस हदीस में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ इशारा है कि आपका जो इल्म है, आप इल्म की इंतहा को जो पहुँच चुके थे। तमाम शारिहीन हदीस का इत्तेफाक है कि फ़ारिस के लोगों में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के हम पल्ला कोई नहीं थे। तक़वा में, परहेज़गारी में, वरा में बड़े बड़े मुहद्दिसीन सुफ़ियान सौरी जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्तादुल असातिज़ा हैं, वो भी ये फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर मैंने कोई मुत्तक़ी परहेज़गार नहीं देखा। इल्म में, तक़वा व परहेज़गारी में और इबादत व इताअत में मैंने इमाम आज़म के जैसा कोई शख्स नहीं देखा। बहरहाल बड़े बड़े मुहद्दिसीन अपने वक्त के जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं और उनके उस्तादों के भी उस्ताद हैं, ऐसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इमाम आज़म की तौसीफ़ फरमाई, उनकी तारीफ़ फरमाई। बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की शान और मनाक़िब बयान करने के लिए न सिर्फ़ हनफ़ी हज़रात ने क़लम उठाया, बल्कि शाफ़ई, मालिकी, हम्बली हर एक मसलक के अपने वक्त के जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन, मुअर्रिख़ीन ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के मनाक़िब में बाज़ाब्ता किताबें लिखी हैं और इस हदीस को नोट किया है और फरमाया कि फ़ारिस का एक शख्स उस इल्म को हासिल कर लेगा, अगर वो इल्म सुरैया पर भी हो, सितारे पर, तो ज़रूर उसको हासिल कर लेगा। वो फ़ारिस के एक शख्स से मुराद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की ज़ात अक़दस है, क्योंकि फ़ारिस के लोगों में कोई भी इल्म व तक़वा में आपका हम पल्ला नहीं था। हदीस नंबर 3397। हदसना मोहम्मद बिन बशार हदसना मोहम्मद बिन खालिद बिन आत्मता हदसना मालिक बिन अनस अन ज़ैद बिन अस्लम अन अबीही क़ाल समिअतु उमर बिन अल-ख़त्ताब यक़ूलु कुन्ना मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बअद अस्फ़ारिही फ़कल्लमतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सकत थुम्मा कल्लमतुहु फ़सकत फ़हर्रकतु राहिलती फ़तनहयतु फ़क़ुलतु सकिलतका उम्मुका या इब्न अल-ख़त्ताब नज़रता रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासा मर्रातिन कुल्ला ज़ालिका ला युकल्लिमुका मा अख़रक़का बि अन यंज़िला फ़ीका क़ुरआनुन क़ाल फ़मा नशिबतु अन समिअतु सारिख़न यसरुख़ु बि क़ाल फ़जीअतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या इब्न अल-ख़त्ताब लक़द नज़ल अलय्या हाज़िहि लैलत सूरतुन मा उहिब्बु अन ली बिहा मा तलअत अलैहि शम्सु इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन सहीहुन। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, सफ़र में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मैंने आपसे गुफ्तगू की, आप खामोश रहे। मैंने फिर बात की, आप खामोश रहे, जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपनी सवारी को एड़ लगाई और किनारे हो गया और अपने आप से कहा कि ऐ ख़त्ताब के बेटे, तेरी माँ तुझे खो दे। तूने बड़ी ख्वाहिश व आरज़ू से 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी गुफ्तगू का जवाब नहीं दिया। सुकूत इख्तियार फरमाया, खामोश रहे कि तेरे बारे में कुरान नाजिल हो, कहीं कुरान नाजिल ना हो जाए। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि मैंने एक शख्स को बुलंद आवाज़ से पुकारते सुना जो मुझे पुकार रहा था, मुझे तलब कर रहा था। मैं बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्न ख़त्ताब,
آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے، اگر اس کے بدلے مجھے وہ تمام اشیاء دی جائیں جن پر سورج طلوع ہو تو میں ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ یعنی وہ صورت مجھے اتنی پسند ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا بھی ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ صورت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے اور آپ کو ایک فتح مبین کی خوشخبری دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیے حدیبیہ کے مقام پر، حالانکہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے تشریف لائے تھے۔ کفار مکہ نے روک دیا اور کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ آئندہ آئیے۔ اور بہرحال اس وقت بڑے سخت ترین شرائط انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائط نامہ پر لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ناراضگی کا اظہار کیے، حالانکہ یہ کہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم کو دبنے کی کیا ضرورت ہے، کفار مکہ کی شرائط قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر کے پاس بھی جا کر کہنے لگے کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کیوں نہیں، ہم ضرور حق پر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہیں دیتا، حکم نہیں دیتا، آپ اس وقت تک اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ کی یہ حکمت اور آپ کا یہ عمل بھی اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ بہرحال اس شرائط کی وجہ سے اس میں ایک شرط یہ بھی تھی جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، وہ شرط یہ تھی، کفار مکہ نے کہا کہ اگر مکے سے کوئی شخص مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے مدینہ تو تم اس کو واپس کر دو گے ہمارے طلب کرنے پر، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے کوئی مسلمان مکہ آ جائے اور ہم اس کو پکڑ لیں تو ہم طلب کرنے پر بھی نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت یہ اعتراض کیے تھے۔ بہرحال اس شرط کی وجہ سے کیا ہوا، بہت سارے لوگ جو آپس میں پہلے ایک دوسرے سے مل جل نہیں سکتے تھے، ملاقات کا موقع نہیں ملتا تھا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد جو شرائط طے پائے تھے ان شرائط کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملا اور اسلام کی خوبیاں انہوں نے بیان کی، تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بہرحال اس وقت جب یہ سورہ نازل ہوا، سورہ فتح، جس میں فتح مبین کی خوشخبری دی گئی، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور سن 60 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس وقت 10,000 افراد، 10,000 صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ بہت جلد ہی فتح مبین حاصل ہوئی مسلمانوں کو۔ حدیث نمبر 3398، حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس قال انزلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحدیبیة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقد نزلت علی آیات احب الی مما علی الارض ثم قرأها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ہنیئا مریئا یا رسول اللہ لقد بین لك الله ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار حتى بلغ فوزا عظيما هذا حدیث حسن صحیح وفيه عن مجمع ابن جاریہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر آیت مبارکہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے زمین کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت صحابہ کرام کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا مبارک ہو، خوشگوار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کی ایک آیت میں گزرا تھا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے۔ بعض محدثین تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضم سے کیا مراد ہے، ضم کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، تو انبیاء سے تو گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر لغزش مراد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لغزش ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا، لیکن جب ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو اس وقت ذکر لسانی رک جاتا تھا، زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی گناہ سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لغزش کی بھی مغفرت فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی،
تو صحابہ مبارکبادی دینے لگے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک فرمائے گا، کیا معاملہ فرمائے گا، وہ تو واضح فرما دیا، خوشخبری دے دیا، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ بہرحال حتیٰ بلغ فوزاً عظیمہ، اس آیت تک مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، خالدین فیہا، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا ان سے کفارہ کر دے گا، اور وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ چیز اللہ کے پاس بہت بڑی کامیابی ہے، گناہوں کا کفارہ ہونا اور جنت میں داخل ہونا یہ عظیم ترین کامیابی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پس جس کسی کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی پا لیا، مقصد میں کامیاب ہو گیا، اپنے مقصد کے حصول میں اس کو کامیابی مل گئی۔ حدیث نمبر 3399، حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمۃ عن ثابت عن انس ان 80 هبطوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه من جبل التنعیم عند صلاة الصبح وهم يريدون ان يقتلوه فاخذوا اخذا فاعتقهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فانزل الله وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم الآیہ، ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 80 آدمی فجر کی نماز کے وقت جبل تنعیم، تنعیم ایک مقام کا نام ہے، ایک پہاڑ کا، وہاں جبل تنعیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس اترے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، لیکن وہ پکڑے گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ اور وہ وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آپ کو شہید ہونے سے بچا لیا، ان کے ہاتھوں کو آپ لوگوں سے روک دیا اور آپ لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، یعنی کسی کے ہاتھ کسی کے خون سے لطف پت نہیں ہوئے، ملوث نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھی محفوظ رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ حدیث نمبر 3400، حدثنا الحسن بن خزاعة البصری حدثنا سفیان بن حبیب عن شعبۃ عن سویر عن ابیہ عن طفیل بن ابی بن کعب عن ابیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والزمهم کلمۃ التقوی قال لا الہ الا اللہ، هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث الحسن بن خزاعة وسألت ابا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت مبارکہ وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر تقوی کے کلمے کو لازم کر دیا۔ وہ تقوی کے کلمے سے کیا مراد ہے؟ پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا اللہ نے، یعنی لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ تقوی کے کلمے سے مراد، پرہیزگاری کے کلمے سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف حسن بن خزاعہ کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ امام ترمذی نے فرماتے ہیں میں نے ابو زرعہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے مرفوع صرف اسی طریقے سے، اسی سند سے جانا۔ حدیث نمبر 3401، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا مؤمل بن اسماعیل حدثنا نافع بن عمر بن جمیل الجمحی قال حدثنا ابن ابی ملیکہ قال حدثني عبد الله بن الزبیر ان الاقرع بن حابس قدم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال فقال ابو بکر یا رسول اللہ استعمله على قومه فقال عمر لا تستعمله یا رسول اللہ فتکلم عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى ارتفعت اصواتهما فقال ابو بکر عمر ما اردت الا خلافی فقال ما اردت خلافك قال فنزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان عمر بعد ذلك اذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه قال وما ذكر ابن الزبير جده يعني ابا بكر هذا حديث غريب حسن وقد رواه بعضهم عن ابن ابي مليكه مرسلا ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اقرع بن حابس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی قوم پر عامل مقرر کیجئے، گورنری کا ان کو عہدہ دیجئے تاکہ وہ اپنی قوم کے
معاملات کو نمٹائیں اور ان کی مدد کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عامل مقرر مت کیجیے۔ حضرت عمر سفارش کیے حضرت اقرا بن حابس کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مخالفت کی اور عرض کیا کہ آپ ان کو عامل گورنر نہ بنائیے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں اس قدر ہم کلام ہوئے کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اب دونوں میں بشری تقاضے کے اعتبار سے بحث تکرار ہوئی حضرت ابوبکر حضرت عمر کے درمیان، یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا آپ کا مقصد تو محض میری مخالفت ہے، یعنی آپ تو صرف میری خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں، میں جو چاہتا ہوں آپ اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا کہ میرا مقصد آپ کی مخالفت ہرگز نہیں ہے، میرے نزدیک حکمت، مصلحت اور دور اندیشی ایک الگ چیز ہے۔ راوی فرماتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، آپ کی بارگاہ میں جب ہو تو نہایت مؤدب رہو، سرتاپا ادب بن جاؤ، فطری طور پر بھی آواز بلند ہو تو اس پر کنٹرول کرو، قابو میں رکھو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتگو کرتے تو آپ کی بات سنائی نہ دی جاتی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے، استفسار فرماتے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابن زبیر نے اپنے نانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا، یہ حدیث حسن غریب ہے، بعض لوگوں نے اسے ابن ابی ملیکہ سے مرسل روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا واسطہ مذکور نہیں۔ صحابہ کرام اس قدر مؤدب تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جب ان کو تنبیہ کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود رہو تو تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہونے نہ پائے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرتاپا مؤدب بن گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گفتگو کرتے تو ان کی بات سنائی نہیں دیتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر پوچھتے تھے کہ اے عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا بلند آواز سے بولو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اپنے منہ میں کنکریاں ڈالی تھی تاکہ زبان ہی نہ کھلے اور کوئی آواز ہی نہ نکلے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی اور بے ادبی سے زندگی بھر کے تمام اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں، بیکار چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اور بلند آواز سے بھی گفتگو نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، ایک دوسرے سے جس طرح آپس میں بلند آواز سے بات کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہیں ہیں، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، ان کی بارگاہ میں سرتاپا ادب بن جاؤ، مکمل مؤدب رہو، کہیں ایسا نہ ہو بے ادبی کر بیٹھے، بلند آواز سے گفتگو کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو جائے تو تمہاری زندگی بھر کے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کے نیک اعمال ضائع ہوتے چلے جائیں اور اس کو شعور بھی نہ ہو، یہ اس کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنے رسول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ ایک بڑے کے آداب چھوٹے بتاتا ہے، ایک منسٹر سے ملنے جاتے ہیں، ایک آفیسر سے ملنے جاتے ہیں تو اس کا اٹینڈر، اس کا اسسٹنٹ، اس کا پی اے آداب سے واقف کرواتا ہے، لیکن اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ امت کو تنبیہ فرما رہا ہے، ادب کی تعلیم دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرو تو گفتگو میں آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہونے نہ پائے۔ حدیث نمبر 3402۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس غالباً رضی اللہ عنہ کی آواز فطری طور پر بلند تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھے رہے، باہر ہی نہیں نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ ثابت بن قیس بن شماس مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، تو صحابہ کرام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، وجہ پوچھی عدم شرکت کی، حاضر نہ ہونے کی، تو انہوں نے کہا کہ فطری طور پر میری آواز بلند ہے اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو جاتی ہے، مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں میرے اعمال بیکار نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی یہ بات پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطری طور پر تمہاری آواز بلند ہے
تمہارے اعمال رائگاں نہیں ہوں گے، بلکہ تم قابل تعریف زندگی گزارو گے اور تم کو ایک معرکے میں، ایک جنگ میں شہادت نصیب ہوگی، شہادت سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام انتہائی مؤدب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب، احترام کو دلوں کا تقویٰ قرار دیا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ حدیث نمبر 3402 حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث حدثنا الفضل بن موسیٰ عن الحسین بن واقد عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب فی قوله تعالی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات قال قام رجل فقال يا رسول الله ان حمدي زين وان ذمي شين فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذاک اللہ عز وجل هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے اس آیت مبارکہ ان الذين ينادونك، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں کہ اکثر عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں ہے ان کو۔ تو اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تعریف کرنا زینت ہے، باعث زینت ہے، اور میری برائی کرنا عیب ہے۔ یعنی اگر میں کسی کی تعریف کروں تو اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میں کسی کی برائی کرتا ہوں، ہجو کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کو عیب لگ جاتا ہے، لوگ اس کو عیب والا سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ بندوں کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو برا کہہ دیں تو وہ برا ہو جائے، یا کسی کو نیک کہہ دیں تو وہ نیک ہو جائے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ جس کو اچھا کہے وہی اچھا ہے، اور اللہ جس کو برا کہے وہی برا ہے۔ ایک پیمانہ بتا دیا گیا ہے کہ مخلوق کی خوشنودی اور مخلوق کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ کی طرف سے تعریف ہونا ہے تو وہی قابل تعریف ہے۔ اللہ جس کو بھلا کہے، اچھا کہے، وہی اچھا ہے، اگرچہ کہ وہ مخلوق کی نظر میں برا ہو۔ لیکن اللہ جس کو برا کہہ دے، وہ اگر مخلوق کی نظر میں بھی اچھا ہو تو وہ برا ہی ہے۔ تو یہ پیمانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ حدیث نمبر 3403 حدثنا عبداللہ بن اسحاق الجوہری البصری حدثنا ابو زید صاحب الحروی عن شعبۃ عن داود بن ابی ہند قال سمعت الشعبی یحدثنا ابی جبیرۃ بن الضحاک قال كان رجل منا يكون له اسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى ان يكره قال فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب هذا حديث حسن صحيح۔ حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن ابي جبيرة بن الضحاك نحوه۔ ابو جبيرة بن الضحاك هو اخو ثابت بن الضحاك الانصاری۔ حضرت ابو جبیرہ بن ضحاک سے روایت ہے، ہم میں سے بعض لوگوں کے دو تین نام ہوتے، جب کسی ایک نام سے پکارا جاتا تو وہ ناپسند کرتا، ناگوار محسوس ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر آیت نازل ہوئی ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے نام سے، برے لقب سے نہ پکارو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو سلمہ نے بواسے یحییٰ بن خلف، بشیر بن مفضل، داود بن ابی ہند اور شعبی ابو جبیرہ بن ضحاک سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی۔ ابو جبیرہ بن ضحاک ثابت بن ضحاک انصاری کے بھائی ہیں۔ بہرحال اس میں تعلیم دی جا رہی ہے امت کو کہ وہ مہذب بنے اور کسی کی دل آزاری نہ کرے، اور کسی کو ایسے نام سے نہ پکارے یا کسی کو ایسا لقب نہ دے جس سے اس کی دل آزاری ہو، دل شکنی ہو، اس کے قلب کو تکلیف پہنچے، دل کو تکلیف پہنچے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے، نہ ایسا لقب دے، نہ ایسے نام سے پکارے۔ اگر کوئی چڑ رہا ہے اس کو لقب دینے سے یا اس کو پکارنے سے تو وہاں پر اس کو احتیاط کرنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے۔ مذاق کی بھی اسی حد تک اجازت ہے جس حد تک جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ برداشت کرتا ہو۔ ایسی صورت میں اس سے مذاق کیا جا سکتا ہے، وہ بھی دائرہ ادب میں رہ کر۔ حدیث نمبر 3404 حدثنا عبد بن حمید حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر بن الریان نبی نضرة قال قرأ ابو سعید الخدری وعلم ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم قال هذا نبیکم یوحی الیہ وخیار ائمتکم لو اطاعهم فی کثیر من الامر لعنتم فکیف بکم اليوم هذا حدیث غریب حسن صحیح۔ قال علی بن المدینی سألت یحیی بن سعید القطان عن المستمر بن الریان فقال ثقة۔ حضرت ابو نضرہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آیت مبارکہ پڑھی اور تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہ جان لو کہ تمہارے درمیان تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور فرمایا ہے تمہارے نبی جن کی طرف وحی ہوتی تھی اور تمہارے
پیشواؤں میں سے بہتر کا ذکر ہے۔ اگر آپ بہت سے امور میں لوگوں کی پیروی کرتے تو مشقت میں پڑ جاتے، تو آج تمہارا کیا حال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، جو چاہتے ہیں یہ لوگ، امت جو چاہتی ہے اگر آپ ان کی بات مانتے چلے گئے تو وہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر جھکانے کا حکم ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے ذہن میں جس طرح آئے اس کے مطابق چلنا، شریعت کو اپنے خواہشات نفس کے مطابق بنانے کے بجائے اپنے خواہشات نفس کو شریعت کے تابع کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نفس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے، تابع نہ ہو جائے۔ تو آج کا جو ماحول ہو گیا ہے، لوگ شریعت کو خواہشات نفس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جبکہ اپنے نفس کو، اپنے نفس کی خواہشات کو شریعت کے احکام کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا نظام بھی قائم رہتا ہے اور یہ لڑائی جھگڑے اور جو ماحول ہے آج فکری اضطراب کا، یہ سب ختم ہو سکتا ہے جبکہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے احکام کے آگے اپنا سر جھکا دیں۔ حدیث نمبر 3405 حدثنا علی بن حجر حدثنا عبداللہ بن جعفر حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم فتح مکہ فقال یا ایھا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان رجل بر تقی کریم علی اللہ وفاجر شقی حین علی اللہ والناس بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب قال اللہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث عبداللہ بن دینار عن ابن عمر الا من هذا الوجه وعبداللہ بن جعفر يضعف ضعفه يحيى بن معین وغیره وهو والد علی بن المدینی وفی الباب عن ابی ہریرہ وعبداللہ بن عباس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تقریر کرتے ہوئے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ دور جاہلیت کا جو غرور تھا، حسب نسب کا، مال و دولت کا، طاقت کا اور زبان پر قدرت کا، شعر و شاعری کا، یہ سب چیزیں ختم کر دیا اللہ تعالیٰ، اور ایک دوسرے پر جو خاندانی فخر کرتے تھے، میں فلاں بن فلاں ہوں، میرے قبیلے کے یہ فضائل ہیں، کمالات ہیں، یہ سب ختم کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اب صرف دو قسم کے لوگ ہیں، ایک متقی پرہیزگار شخص جو اللہ تعالیٰ کے پاس معزز مکرم ہے، اور ایک بدکار و بدبخت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ذلیل و خوار ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں بس، یا تو متقی پرہیزگار ہوگا آدمی یا بدبخت ہوگا، یعنی نیک ہوگا یا بد ہوگا بس۔ اور نیکی کا معیار کیا ہے؟ نیک ہونے کا تقوی و پرہیزگاری ہے، خاندانی حسب نسب نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی کی طرح عاجزی اور تواضع ہونا چاہیے، کیونکہ سب بنو آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو مٹی کی خصوصیت آنا چاہیے، مٹی کے اندر عاجزی، تواضع اور انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو قبائل میں، خاندانوں میں تقسیم کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، شناخت کے لیے یہ قبیلوں کی تقسیم ہے۔ اور یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز مکرم اللہ کے پاس وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری والا ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ یعنی فضیلت کا معیار، خوبی اور کمال کا معیار اللہ کے پاس تقوی و پرہیزگاری ہے، خاندانی اعتبار سے نہیں، بلکہ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا، کم درجے والے خاندان کا بھی ہو، تو وہ اللہ کے پاس معزز مکرم ہے۔ حسب نسب بھی کام آئے گا، سادات کا حسب نسب ان کو کام آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر سبب اور نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، سوائے میرے سبب اور نسب کے۔ تو قرآن مجید میں جہاں یہ آیا ہے کہ نسب کام نہیں آئے گا، وہاں پر کفار کا نسب مراد ہے، اور جہاں پر آیا ہے کہ نسب کام دے گا، نسب کی وجہ سے آدمی کو فائدہ ہوگا، وہ معزز لوگوں کا نسب ہے، جیسے سادات کرام ہیں، حسنی، حسینی وغیرہ جتنے بھی یہ سادات ہیں، یہ مراد ہے۔ البتہ اللہ کے پاس معیار بزرگی کا اور فضیلت کا یہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ کے پاس وہ اتنا ہی محترم ہوگا۔
عزت والا ہوگا۔ یہ حدیث غریب ہے بواسطہ عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر کی روایت سے، اسے ہم صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر کو یحییٰ بن وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، یہ علی بن مدینی کے والد ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ حدیث نمبر 3406۔ حدثنا الفضل بن سهل البغدادي الأعرج وغير واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد بن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب والمال والكرم والتقوى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سمرة لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أبي مطيع۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرافت مال سے ہے اور عزت تقوی سے ہے۔ یہ حدیث سمرہ کی روایت سے حسن غریب صحیح ہے۔ سلام بن ابی مطیع کی روایت سے ہم اسے نہیں پہچانتے، یعنی انسان کی بزرگی اور اس کی عزت تقوی و پرہیزگاری سے ہے اور شرافت مال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ دونوں دولتوں سے سرفراز فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ آدمی کے اندر اصل چیز تقوی ہے۔ تقوی و پرہیزگاری جس قدر زیادہ ہوگی اس کی عزت میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3407۔ سورۃ قاف۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا یونس بن محمد حدثنا شیبان عن قتادہ حدثنا انس بن مالک ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم تقول هل من مزید حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها الى بعض هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم برابر حل من مزید کہتی رہے گی۔ جہنم میں جب جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا تو جہنم اللہ تعالیٰ سے پوچھے گی، اللہ تعالیٰ جب جہنم سے پوچھے گا حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی، فل ہو گئی؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور ہے کیا پوچھے گی۔ تو جب ایسا کہے گی جہنم حل من مزید کہتے رہے گی تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس کی شایان شان ہے، اس کے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس میں اپنا قدم رکھ دے گا جہنم میں، جس کی وجہ سے وہ سمٹ جائے گی اور فل ہو جائے گی۔ اپنا قدم اس میں رکھے گا تو وہ کہے گی، جہنم اس وقت کہے گی تیری عزت کی قسم بس بس اب میں فل ہو گئی، اور وہ باہم سمٹ جائے گی، یعنی جہنم کا حصہ پورا قریب قریب ہو جائے گا اور جہنم پر ہو جائے گی۔ اب یہاں پر قدم سے کیا مراد ہے؟ قدم کہہ کر اللہ نے جو مراد لیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا، اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھنا، یہ بدعت ہے، سوال کرنا درست نہیں ہے، کیفیت ہم کو معلوم نہیں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں۔ ہمارا کام ہے صرف اس پر ایمان لانا ہے، تعویل میں نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ قدم سے مراد بدترین لوگ، مخلوق میں جو بدترین لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر کے جہنم کو بھر دے گا۔ لیکن بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ تعویل کرنے کے بجائے سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ اور احتیاطی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے مفہوم کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ نے قدم کہہ کر کیا مراد لیا ہے وہی بہتر جانتا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ قدم رکھا، قدم سے کیا مراد لیا وہی بہتر جانتا ہے، ہم کو اس کے ٹوہ میں پڑنے کی، اس کے کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے جہنم کی گہرائی کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو عربی زبان میں مہارت تھی اور اپنے آپ کو ادیب کہتے تھے اور عربی کی زبان میں مہارت پر فخر تھا، چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو قرآن کے اعجاز کو، اس کی بلاغت اور فصاحت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے ایک مرتبہ ایک عربی اسکالر نے، ایک عربی پروفیسر نے کہا کہ ہم آج جہنم کی وسعت کے بارے میں عربی میں کچھ جملے بناتے ہیں کہ جہنم کتنی وسیع اور گہری ہے۔ چنانچہ انہوں نے جہنم کی وسعت اور گہرائی کو بیان کرنے کے لیے تقریباً 20 جملے انہوں نے بنائے کہ آخر میں ایک جملہ تھا کہ جہنم کی گہرائی کا اور اس کی وسعت کا جن و انس تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال مختلف قسم کے اس طرح جملے بنائے تھے جس سے جہنم کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جب یہ 20 جملے بنا چکے تو اس وقت عربی اسکالر نے، جو مسلمان تھا، اس نے اس کے سامنے کہا کہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں جس سے جہنم کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو جب اس نے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائے گا یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید۔ تو جب یہ آیت کی تلاوت کی اس عربی دانے، اس موحد نے، تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا جو قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔
اس نے کہا کہ قرآن مجید کے اس جملے کے سامنے ابھی تو ہم بچے ہیں، اتنے جملے بنا کر بھی ہم اس فصاحت اور بلاغت کو نہیں لا سکے ان جملوں میں، اور کیوں کر لا سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، ایسے ہی اس کے صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ جیسے اس کی ذات کا کوئی مد مقابل، کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے اس کی ذات میں، اسی طرح اس کے صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے صفات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3408۔ مطلب وہ مفتی صاحب قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ کون سی آیت کا؟ وہی جو عربی ادیب مسلمان جو قرآن کی آیت تلاوت کی، جس کے تلاوت کرنے سے وہ یہی آیت ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی۔ پورے کفار کو ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور ہے کیا پوچھے گی؟ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی وہ وسعت والی اور گہرائی والی ہوگی کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو جہنم میں جائیں گے، اس کے باوجود جہنم کے اندر گنجائش رہے گی۔ اور اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری کہ جب آسمان اور زمین جب سب کے سب لپیٹ دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ جب آسمان بھی نہیں ہوگا، زمین بھی نہیں ہوگی، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہنم کے پل پر ہوں گے۔ تو جب پل اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ اس پل پر جمع ہو سکیں گے، تو پھر اب جہنم کی گہرائی اور اس کی وسعت کا اندازہ کون کیا لگا سکتا ہے کہ جب پل اتنا وسیع اور اتنا بڑا ہوگا کہ ساری مخلوق اس پر آ جائے گی۔ تو جہنم کا پل ہے، جس چیز پر وہ پل بنایا گیا ہے اس کی گہرائی اور اس کی وسعت اور اس کی چوڑائی کا یہ ہے اندازہ، تو جہنم کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنی وسیع اور گہری ہے۔ حدیث نمبر 3408۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن سلام عن عاصم بن ابی النجودی عن ابی وائل عن رجل من ربیعہ قال قدمت المدینہ فدخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت عنده وافد عاد فقلت اعوذ باللہ ان اکون مثل وافد عاد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما وافد عاد قال فقلت على الخبیر سقطت ان عادا لما اقحطت بعثت قیلا فنزل على بکر بن معاویہ فسقاه الخمر وغنته الجرادتان ثم خرج يريد الجبال مهرة فقال اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه فاسقي عبدك ما كنت مسقيه واسقي معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر الذي سقاه فرفع له سحابات فقيل له اختر إحداهن فاختار سوداء منهن فقيل له خذها رمادا مددا رمددا لا تذر من عاد أحدا وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم ثم قرأ إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه الآية وقد روى هذا الحديث غير واحد عن سلام بن أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان ويقال الحارث بن يزيد۔ قبیلہ ربیہ کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ میں مدینہ طیبہ آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے عاد کے قاصد کا ذکر کیا گیا۔ میں نے کہا میں قاصد عاد کے مثل ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ قوم عاد جو ہلاک کر دی گئی تھی، جن کی طرف خدا علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو عاد کے قاصد کے جیسا ہونے سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عاد کے قاصد سے کیا مراد ہے؟ یہ عاد کا قاصد کیا ہے بول کر اس شخص سے پوچھے، تو میں نے کہا آپ واقف حال تک پہنچے، مطلب یہ ہے کہ مجھے اس تعلق سے علم ہے، میں اس کے متعلق جانتا ہوں، عاد کے قاصد کے متعلق مجھے خبر ہے، اطلاع رکھتا ہوں میں، اور آپ خبیر سے ہی پوچھے، جس شخص کو معلومات ہے آپ نے اسی سے سوال کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس شخص نے بیان کیا کہ عاد جب قحط سالی کا شکار ہوئے، جب قوم عاد قحط میں مبتلا ہوئی تو ان لوگوں نے ایک سردار کو بھیجا، وہ بکر بن معاویہ کے پاس اترا، اس نے اسے شراب پلائی اور دو خوش آواز گانے والیوں نے اسے گانا سنایا۔ پھر وہ مہرا کے پہاڑوں کی طرف گیا۔ جب قوم عاد قحط میں مبتلا ہوئی تو ان لوگوں نے ایک سردار کو بھیجا، جا کر بولے کہ فلاں قبیلے کے پاس ہماری سفارش کرو۔ تو وہ بکر بن معاویہ کے پاس اترا تو اس نے اسے شراب پلا دی اور دو خوش آواز میں گانے والیوں نے اسے گانا سنایا۔ پھر وہ مہرا کے پہاڑوں کی طرف چلے گیا حالت نشہ میں، اور دعا کی کہ اللہ میں تیرے پاس کسی بیماری کے علاج کی خاطر نہیں آیا اور نہ ہی فدیہ دے کر کسی قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ اے اللہ تو اپنے بندے کو جس قدر سیراب کر سکتا ہے سیراب کر،
اور اس کے ساتھ ہی بکر بن معاویہ کو سیراب کر، یہ اس شراب کا بدلہ تھا جو بکر نے اسے پلائی تھی۔ اب یہ دور جاہلیت کا واقعہ ہے، یہ شراب پی کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس شخص نے یہ دعا کی کہ جیسا یہ لوگ مجھے شراب پلائے ہیں، سیراب کیے ہیں، ایسے ہی تو اس قبیلے کو بھی سیراب کر اور ان لوگوں کو بھی سیراب کر۔ تو یہ اس شراب کا بدلہ تھا جو بکر نے اسے پلائی تھی۔ اس کے لیے بدلیاں یعنی بادل چھا گئے اور کہا گیا ان میں سے ایک کو پسند کر لے۔ کئی بادل چھا گئے تو ایک بادل کو اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس نے ان میں سے کالا بادل پسند کیا۔ اس سے کہا گیا جلی ہوئی راکھ لے لو جو قوم عاد کے کسی آدمی کو نہیں چھوڑے گی۔ کالا بادل اختیار کرنے سے مصیبت میں آگے وہ لوگ کہ جلی ہوئی راکھ لے لو جو قوم عاد کے کسی آدمی کو نہیں چھوڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر صرف اس حلقے یعنی انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا بھیجی۔ پھر آپ نے پڑھا یہ آیت کی تلاوت فرمائی ارسلنا علیہم الریح العقیم، آپ یاد کیجیے اس وقت کو جب کہ ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، خشک آندھی کہ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ ہوا جس چیز کے پاس سے بھی گزرتی ہے اس کو ہلاک کر دیتی ہے، تباہ و تاراج کر دیتی ہے، اور رمیم یعنی بوسیدہ ہڈیوں کی طرح بنا دیتی ہے۔ قوم عاد پر زبردست ہوا کا عذاب آیا تھا، آندھی چلی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بہرحال یہ سورہ ذاریات میں ایک آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، شخص نے ایسا کیا تھا، اس نے کالے بادل کو اختیار کیا اور قوم نافرمان تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ان پر تیز آندھی چلی اور بڑے بڑے درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے تھے اس آندھی سے، لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتے تاکہ ہوا میں اڑ کر نہ چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے طاقتور مضبوط جسم کے لمبے چوڑے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے۔ کھجور کے بڑے بڑے درخت جس طرح ہواؤں سے گر کر نیچے پڑے ہوئے رہتے ہیں، ان کے جثے ان کے جسم اس طرح پڑے ہوئے تھے زمینوں پر ہلاک ہونے کے بعد۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، وہ انبیاء کے ذریعے دعوت دیتا ہے، دین کی توحید کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کے بعد نہ ماننے والوں کو سزا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3409 حدثنا عبد بن حمید حدثنا زید بن حباب حدثنا سلام بن سلیمان النحری ابو المنذر حدثنا عاصم بن ابی النجود عن ابی وائل عن الحارث بن یزید البکری قال قدمت المدینہ فدخلت المسجد فاذا هو غاص بالناس واذا آیات سود تخفق واذا بلال متقلدا بسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما شأن الناس قالوا يريد ان يبعث عمرو بن العاص وجها فذكر الحديث بطوله نحو من حدیث سفیان بن عینہ بمعناه ويقال له الحارث بن حسان۔ حارث بن یزید بکری سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ آیا تو مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور سیاہ جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں، تلوار لگائے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے موجود ہیں۔ میں نے کہا لوگ کس حالت میں ہیں، مطلب کیا بات ہے، پورا مجمع جمع ہے مسجد میں اور ہتھیاروں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ تیار دکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہیں محاذ پر بھیج رہے ہیں، دشمنان اسلام کے خلاف جنگ ہونے والی ہے، جنگ کی تیاری ہے، یہ ایک لشکر کو بھیجا جا رہا ہے، اسی ضمن میں سب لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ اس کے بعد سفیان بن عینہ کی روایت کی مثل طویل حدیث بیان کی، انہیں حارث بن حسان بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال دشمنان اسلام کی سرکوبی کرنے کے لیے ان کو دین کی دعوت دینے کے بعد جہاد کے تمام شرائط پائے جائیں تو ایسی صورت میں ان سے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غزووں میں تشریف لے جاتے تھے اور کبھی ضرورتاً نہ جاتے، کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر صحابہ کرام کے لشکر کو روانہ فرماتے تھے اور ان کو تاکید فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے کہ جنگ کے دوران بھی کسی پر زیادتی ہونے نہ پائے، یعنی جنگ کے جو شروط ہیں، جنگ آخری صورت ہے، سمجھانے کے باوجود واضح و نصیحت کے باوجود نہ مانے تو اس وقت لڑنا اور جو ہتھیار پھینک دے اس کو امن دینا، اس کو قتل نہیں کرنا، جنگ میں بوڑھوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کوئی کمزور بیمار ہے اس پر بھی تلوار نہیں اٹھانا، اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو اس کے بھی در پہ نہیں ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تلوار اٹھا کر اسی کو قتل کرو، اسی سے جنگ کرو، جو تمہارے در پہ نہ ہو، تم کو تکلیف نہ پہنچائے، تمہارے خلاف آواز نہ اٹھائے، تم اس کو چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 3410 حدثنا ابو ہشام رفاعی حدثنا ابن فضیل عن رشدین بن
قریب عن ابیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ادبار النجوم رکعتین قبل الفجر و ادبار السجود رکعتین بعد المغرب هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث محمد بن الفضیل عن رشدین ابن قریب سألت محمد بن اسماعیل عن محمد ورشدین ابن قریب ایہما اوثق فقال ما اقربهما ومحمد عندي ارجح وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فقال ما اقربهما ورشدین ابن قریب ارجحهما عندي۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبار النجوم سے مراد فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، ومن اللیل فسبحہ و ادبار النجوم، اور رات کے کچھ حصے میں اور تاروں کے غروب ہونے سے پہلے آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس سے مراد فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 سنتیں مراد ہیں، 2 رکعت سنت مراد ہے۔ اور ادبار السجود جہاں آیا ہے وہاں مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں مراد ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند یعنی بواسطہ محمد بن فضیل رشدین بن قریب کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے قریب کے 2 بیٹوں محمد اور رشدین کے بارے میں پوچھا کہ یہ دونوں بھی محدث ہیں، روایت کرتے ہیں، ان دونوں میں سے کون زیادہ قابل بھروسہ ہے، قابل اعتماد ہے، ثقہ ہے اور روایتوں کے جو اصول ہیں ان پر پورا اترتے ہیں؟ تو فرمایا وہ کس قدر باہم مشابہ ہیں، البتہ میرے نزدیک محمد کو ترجیح حاصل ہے قریب کے مقابلے میں، رشدین کے مقابلے میں۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے بھی یہ بات پوچھی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ وہ کس قدر مشابہ ہیں دونوں بھائی، لیکن رشدین بن قریب میرے نزدیک زیادہ قابل ترجیح ہیں، ایک کے پاس رشدین ہے، ایک کے پاس محمد ہے۔ بہرحال یہ محدثین کے اپنے اصول ہیں، اصول ترجیح، وہ روایتوں کے درمیان جو راوی آتے ہیں سلسلہ سند میں ان پر کلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حکم لگاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3411 سورۃ النجم۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن مالک بن مغول عن طلحة بن مصرف عن مرتان ابن مسعود قال لما بلغ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہى قال انتهى الیہا ما يعرج من الارض وما ينزل من فوق فاعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله فرضت علیہ الصلاۃ خمسا واعطی خواتیم سورۃ البقرۃ وغفر لامته المقحمات ما لم یشرکوا باللہ شیئا۔ قال ابن مسعود اذا یغشى السدرۃ ما یغشى قال السدرۃ فی السماء السادسۃ قال سفیان فراش من ذهب واشار سفیان بیدیہ فارعدها وقال غیر مالک بن مغول الیہا ینتہی علم الخلق لا علم لهم بما فوق ذلك هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے شب معراج، جس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، جس میں اقدس کے ساتھ جس میں تشریف لے گئے آپ، وہ معراج ایک مرتبہ جسمانی معراج ہوئی، روح اور جسم کے ساتھ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور 34 مرتبہ آپ کو روحانی معراج کروائی گئی خواب میں۔ تو بہرحال یہ معراج جو جسمانی معراج ہوئی تھی اس موقع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیر کا درخت ہے، منتہا کسی چیز کی انتہا، پہنچنے کی آخری جگہ اس کی۔ تو بہرحال آسمان سے اترنے والی چیزیں اور زمین کی طرف جانے والی چیزیں، زمین سے آسمان کی طرف چڑھنے والی چیزیں اور آسمان سے زمین کی طرف نیچے اترنے والی چیزیں وہاں رک جاتی ہیں، ان کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی 3 چیزیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائیں۔ وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض قرار دی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں دی گئی اس موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کبیرہ گناہ بخش دیے گئے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کے چاہتا ہے بغیر توبہ کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے، گناہ کبیرہ یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر کوئی توبہ نہیں کیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، مر گیا، تو اب اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ چاہے تو بخش دے۔ تو بہرحال امت کے لیے گناہوں کی خوشخبری، گناہوں سے مغفرت کی خوشخبری دی گئی کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یاد کیجیے اس وقت کو جب وہ سدرہ پر چھا جاتی، وہ چیز جو چھا جاتی تھی، اور فرمایا سدرہ چھٹے آسمان پر ہے۔ سفیان نے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے اشارہ کیا اور فرمایا
وہ سونے کے ہیں۔ سدرہ کیا ہے؟ اصل میں وہ سونے کا ایک درخت ہے۔ مالک بن مغول کے علاوہ دوسرے راوی نے کہا کہ مخلوق کا علم یہیں تک پہنچتا ہے، اس سے اوپر کا علم مخلوق کو نہیں، اسی لیے اس جگہ کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے جہاں پر مخلوق کے علم کی انتہا ہوتی ہے۔ اور سدرۃ المنتہا خود جبریل علیہ السلام کے لیے بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں سے آگے بڑھنے کی آپ بھی جرأت نہیں کرتے۔ معراج کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ چلے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل نے عرض کیا کہ اگر میں یہاں سے بال برابر بھی جگہ آگے بڑھوں تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے بڑھے۔ اس واقعے میں علماء کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح نہیں سمجھے اور اپنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہوں نے نہیں سمجھا۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھتے تو سدرۃ المنتہا پر روک دیتے اور کہتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے مت بڑھیے، کیونکہ جب میں اس کے آگے بڑھ کر ایک بال برابر بھی جگہ آگے بڑھ جاؤں تو جل جا سکتا ہوں، تو آپ بھی میری طرح ہیں، آپ بھی کہیں جل نہ جائیں۔ ایسا نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر کی طرح بشر نہیں ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ملائکہ سے بھی اونچا ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سمجھتے، اگر جبرائیل یہ سمجھتے کہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں تو حضور کے ساتھ چل دیتے، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے کہ میں بھی آپ کی طرح ہوں، جب آپ جا سکتے ہیں تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو جبریل نے یہ عقیدہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے کسی کی طرح نہیں ہیں، وہ عام بشر نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، جہاں سب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ تمام مومنوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولیاء کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولیاء کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صحابہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سب انبیاء کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات ہیں۔ اب یہ سدرۃ المنتہا کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ علماء کرام اس کی مختلف توجیحات اور مختلف تشریحات فرماتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مخلوق کے علم کی انتہا ہے، اس کے آگے کا علم مخلوق کو نہیں ہے، اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں اس مقام کو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آسمان سے اترنے والی چیزیں زمین پر وہ وہاں سے آتی ہیں، اور زمین سے جو چیز آسمان پر پہنچتی ہے وہ بھی وہاں پہنچ کر رک جاتی ہے، اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3412 حدثنا احمد بن منیع حدثنا عباد بن العوام حدثنا شیبانی قال سألت زر بن حبیش عن قوله عز وجل فكان قاب قوسين او ادنى فقال اخبرني ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبرائيل وله 600 جناح هذا حديث حسن صحيح غریب۔ شیبانی سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے زر بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فکان قاب قوسین او ادنی کہ پس وہ فاصلہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ اس کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہ ان کے 600 پر تھے، یعنی جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، 600 پر تھے، اور صرف 2 پر انہوں نے کھولے تو مشرق اور مغرب اس سے ڈھک گئے تھے، چھپ گئے تھے 2 پر کھولنے سے۔ حدیث نمبر 3413 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن مجالد عن الشعبی قال لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس إنا بنو هاشم فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين فقال مسروق فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه فقال لقد تكلمت بشيء قفله شعري قلت رويدا ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى فقالت أين يذهب بك إنما هو جبرائيل من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم الفرية ولكنه رأى جبرائيل لم يره في سورة إلا مرتين مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له 600 جناح قد سد الأفق وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وحديث داود أقصر من حديث مجالد۔ شعبی سے روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرفات میں کعب
رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کوئی بات دریافت کی، اس پر حضرت کعب نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہا کہ پہاڑ بھی گونج اٹھے ان کی آواز سے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم بنو ہاشم ہیں۔ حضرت کعب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اور کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا، اور ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت سے سرفراز فرمایا، خلیل اللہ بنایا، اور رؤیت کا شرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار پر نور سے مشرف فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل کیا، 2 مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا براہ راست شرف حاصل رہا، اور 2 ہی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ 2 مرتبہ، یعنی ان کو 2 مرتبہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اپنے دیدار پر نور سے مشرف فرمایا۔ فقال مسروق فرماتے ہیں، تابعی ہیں یہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم نے ایک ایسی بات پوچھی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے، آپ آرام سے بیان کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات پوچھا تو آپ فرما رہی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جلدی مت کیجیے۔ پھر میں نے پڑھا استشہاد کے طور پر، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا ملاحظہ فرمایا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ آیت تم کیوں بھول رہے ہو؟ تم سے کہاں جا رہی ہے؟ مطلب تم کیا سمجھ رہے ہیں اس آیت کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھے؟ اس سے تو مراد حضرت جبرائیل ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقی صورت میں، اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، یا امور تبلیغیہ، جن امور کو بندوں تک پہنچانے کی آپ کو ہدایت دی گئی تھی، ان میں سے آپ نے کسی بات کو چھپایا، وحی میں سے کوئی چیز آپ چھپائے، یہ کہے، یا آپ ذاتی طور پر ان 5 باتوں کو جانتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو غیب ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یا یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کوئی چیز چھپا دی، امت کے سامنے ظاہر نہیں فرمائی، یا یہ کہے کہ جن 5 باتوں کا علم اللہ کو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان 5 باتوں کا علم ہے، تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، اس نے الزام لگایا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، اور انہیں 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پر اور ایک مرتبہ مقام جیاد پر دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، جس وقت اصلی شکل میں حقیقی صورت میں دیکھے ان کے 600 پر تھے، جنہوں نے افق کو گھیر رکھا تھا، مشرق اور مغرب۔ انہوں نے جب اپنے پر کھولے تو وہ ڈھک گئے تھے۔ داؤد بن ابی ہند نے بواس شعبی اور مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی، اور یہ روایت ابو مجالد کی روایت سے مختصر ہے۔ بہرحال یہ معراج کا جو واقعہ ہے، اور اس ضمن میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا، جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کی سیر کی، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، یہ بہرحال اس میں محدثین کا، مفسرین کا اور خود صحابہ کا اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا معراج کا، اس وقت آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جو آپ انکار کرتی ہیں معراج جسمانی کا، وہ روحانی معراج آپ سے نکاح ہونے کے بعد روحانی معراج ہوئی، اور جسمانی معراج تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کروائی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے سے بہت پہلے کی بات ہے، کیونکہ معراج ہوئی مکے میں اور نکاح ہوا مدینے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال، اعلان نبوت کے ظاہری اعتبار سے آپ نے جو نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر شریف میں، اس کے 10ویں سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہوا۔ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار تھے، حامی تھے، حمایت کرنے والے تھے۔ کفار قریش کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ابو طالب کی موجودگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، کیونکہ ابو طالب کا ایک وقار تھا، کعبے کے متولی تھے، اور
قریش کے ایک معزز فرد تھے، اسی لیے ہمت نہیں ہوتی تھی کفار کی۔ لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، حضرت ابو طالب بھی انتقال کر گئے، تو کفار کی ہمت بڑھ گئی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع کر دیا، اور طائف کا بھی واقعہ پیش آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ ایسے غمگین موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، آپ کو ہمت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کروائی اور اپنے دیدار پر نور سے مشرف فرمایا، اور آپ کی ہمت افزائی فرمائی کہ آپ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، اور سب سے بڑی فضیلت اور کرامت کی بات تو اللہ نے آپ کے لیے یہ عطا فرمائی کہ آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ لہٰذا آپ کو ان کفار کی ایذا رسانیوں اور ان کی تکلیفوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا اللہ کے پاس یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو بہرحال معراج کا یہ پس منظر تھا۔ اب اس سلسلے میں دونوں فریق بھی دلائل پیش کرتے ہیں۔ معراج جسمانی کے واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو دیدار کا انکار کرتی ہیں، وہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اجتہاد کر کے یہ کہتی ہیں۔ جمہور محدثین، مفسرین، علماء امت جو دیدار کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں احاطہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محیط ہے اور بندے محاط ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کی پوری ہیئت، پوری شکل، اس کا پورا وجود اس کے نگاہوں میں بس جاتا ہے، پورا اس کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ وہ نور ہے، وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ اس کو اللہ کا دیدار تو کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر احاطے کی نفی ہے، مطلق رؤیت کی نفی نہیں ہے۔ رؤیت کے بارے میں بے شمار آیتیں، حدیثیں آئی ہیں کہ قیامت کے دن بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہزاروں کے مجمع میں ایک شخص کا دیدار کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی جگہ سے، جس طرح 14ویں کے چاند کو اپنی جگہ کھڑے ہو کر کسی کو دھکا دیے بغیر، کسی کو ڈھکلے بغیر، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر آرام سے دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ بہرحال دیدار کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی بھی ایک آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، تو وہاں پر رؤیا کا ذکر ہے۔ رؤیا کہتے ہیں خواب کو، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں پر رؤیا سے دھوکہ نہ کھانا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار انکار نہیں کرتے تھے، حیرت نہیں کرتے تھے۔ خواب میں انسان امریکہ بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر میں مشکل ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری جسد اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے، اسی لیے تو یہ واقعہ حیرت انگیز واقعہ بن گیا، کفار انکار کرنے لگے۔ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا، معراج جسمانی نہ ہوتی، تو کفار بھی کہتے تھے کہ خواب میں کوئی بھی کہیں بھی جا کر آ سکتا ہے۔ اس واقعے کے انکار کی وجہ یہی بنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس ہو گیا۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ کا جو سفر تھا ملک شام کا، کئی دن لگ جاتے تھے جانے کے لیے۔ تو بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے جو پہلو ہے نصیحت کا، بہرحال علماء کرام، محدثین، جمہور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ معراج جسمانی کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ نے دیدار فرمایا، اپنی آنکھوں سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور 34 مرتبہ روحانی معراج ہوئی۔ اور دوسری بات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وحی میں سے کوئی چیز چھپائی، کوئی یہ کہے تو یہ بھی بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ احزاب کی تفسیر میں گزر چکا۔
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو پہنچانے کے لیے حکم دیا تھا، آپ نے ان تمام احکام کی تبلیغ کر دی۔ اور تیسری بات جو بیان فرماتی ہیں کہ 5 باتوں کا علم صرف اللہ کی خصوصیت ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور بھی جانتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا بہتان ہے، لیکن اس میں ایک فرق یہ ہے کہ 5 باتوں کا علم اللہ جو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، بندوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ حضور فرمائے یہ بندے خود سے نہیں جان سکتے، اللہ کی عطا سے، اگر اللہ کسی کو بتا دے تو وہ بتا سکتا ہے۔ اس میں سے قیامت کا علم ہے، قیامت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بتا دی ہیں، آپ کو بھی بتا دیا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن ظاہر کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ قیامت اچانک آئے گی۔ اگر بتا دیں، وقت متعین کر دیں تو پھر وہ اچانک نہیں رہے گی۔ اور دوسری چیز ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، بارش کب ہوگی یہ بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو الہام کرتا ہے۔ انبیاء ہیں تو وحی آتی ہے، ان کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اور بندوں کو صوفیاء کرام اولیاء کرام کو الہام کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ خوشخبریاں دیتے تھے، جیسا کہ خود حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ایک عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایک بزرگ کی خدمت میں کچھ تحفہ بھیجا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا مجھے اولاد ہوگی یا نہیں۔ تو وہ مجذوب بزرگ تھے، انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو ایک لڑکا ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا اور محافظ علوم فرقان ہوگا۔ تو یہ خوشخبری دیکھیے، یعنی قرآن مجید کے علوم کی حفاظت کرنے والا ہوگا اور ان کی نشر و اشاعت کرنے والا ہوگا، حافظ بھی ہوں گے اور عالم بھی ہوں گے۔ تو یہ کیسی خوشخبری ہے، ایک خاتون کو ابھی لڑکا نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی، ان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک لڑکا ہوگا، اولاد ہوگی، ایک پہلی خبر ہے یہ، اور پھر نرینہ اولاد ہوگی، یہ دوسری خبر ہے، پھر وہ اولاد آگے چل کر کیا کرے گی ایک تیسری خبر ہے۔ یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب اور مقرب بندے جب یہ بتا رہے ہیں، امتی جب یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، ان کے صفات کیا ہوں گے، آگے چل کر وہ کیا کریں گے، یہ جب امتیاں بتا سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اولیٰ بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بہت ساری خبریں بھی دی ہیں، اب اس تفصیل میں جانے کا چونکہ موقع بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، کسی اور موقع پر تفصیل بیان کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کب بارش ہوگی، اللہ کی عطا سے آپ اللہ کے فضل سے جانتے ہیں، اور رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اپنے وصال سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی، تاکید کی تھی کہ آپ کی دوسری زوجہ سے ایک لڑکی ہونے والی ہے، ان کا بھی اس میں حصہ ہے میراث میں، حالانکہ ابھی وہ حمل سے ہیں۔ لڑکا ہے یا لڑکی یہ پیدا ہونے تک نہیں معلوم ہو سکتا، آج کل تو ٹیکنالوجیز اور مشنریوں کے ذریعے معلوم کیا جا رہا ہے، یہ اندازے ہیں، یہ قیاس ہے، لیکن قطعی طور پر جس طرح اللہ جانتا ہے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اور لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ مخلوق اندازے سے بتاتی ہے، اور اللہ کا علم قطعی ہے، یقینی ہے۔ مخلوق کا علم صرف مقدمات کو ترتیب دینے سے اور مشنریوں کے ذریعے، عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس علم کے مقابلے میں اللہ کا علم تو یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 باتوں کا بھی علم ہے، اللہ کی عطا سے ہے، کوئی یہ نہیں کہتے کہ حضور خود سے جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہو تو کوئی شرک نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر جیسا کہ آپ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا مفتی صاحب، کہ اس حدیث مبارک میں جو آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار جاگتی ہوئی حالت میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ پیشانی ماتھے کی آنکھوں سے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، وہ 2 بار کا جو ہے اس حدیث شریف میں ذکر ہے، جی 2 بار کا تو ذکر، 2 بار کا تو ذکر ہے۔ جب 50 نمازیں معراج کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا کی گئی امت کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہر بار نمازیں کم کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیے، اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں مسلسل کم کراتے رہے، وہ 50 جا کر 5 پر جو ہے مقرر ہو گئے اور باقی رہ گئے۔ ہر بار آپ نے کئی بار اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو ہو سکتا ہے اس کو ایک ہی نشست شمار کی ہوں کہ بھائی ایک موقع پر جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، ایک ہی مرتبہ گئے، جب کئی مرتبہ دیدار ہوا، لیکن پھر اور ایک مرتبہ ایسے ہی تشریف لے گئے پھر دیدار ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ تو بہرحال اور ایک چیز جو ہے کہ انسان
کہاں مرے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا. ایک شخص پیدا ہوتا ہے ہندوستان میں، اس کا انتقال ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے. چنانچہ جنگ بدر میں آپ نے لکیریں نشان ڈال کر آپ نے بتا دیا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا. چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جنگ بدر کے دوسرے دن، جنگ بدر ہونے کے بعد جب ہم نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جو جگہ مقرر فرمائی تھی وہ اس سے ایک انگل بھی آگے نہیں بڑھا. تو یہ بھی جانتے ہیں. اور کون کیا کمائے گا، آگے چل کر کیا کرے گا، ان چیزوں کا بھی اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا. بہرحال یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اجتہاد ہے اور ہر ایک کو اجتہاد کی اجازت ہے. بہرحال ہم کو جمہور کے طریقے پر چلنے کی ہدایت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.